ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت عید فطیر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ بس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گڑھا اٹھائے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت خانہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں؟ وہ ایک بڑا خانہ آراستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں میرے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، لو، یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا۔ اور اس نے ان سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ حمد گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں عطا کیا کہ ہم آج خاندانی طور پر ایک ہو کر اتحاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ خدا کا شکر ادا کر سکیں اس زندگی کے لیے، اس ایمان کے لیے۔ اور آج ہم اپنے ایمان کے ایک اور بڑے بید یعنی خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید کی پاک عبادت خدا کے حضور گزران سکیں۔ آج ہم اس قربانی کو یاد کر سکیں جو خداوند نے ہمارے لیے کوہ کلوری پر خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے قطعی طور پر یعنی ایک ہی دفعہ اس نے ہمارے لیے وہ قربانی ادا کی تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم اس عید کو مناتے ہیں خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید کو، تو آج ہم خدا کی محبت کی انتہا کو دیکھتے ہیں، وہ محبت جس میں خداوند ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند آج بھی پاک یوکرس کے ساکرامنٹ میں پاک بدن اور پاک لہو میں ہمارے ساتھ ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی دیتا ہے، اور ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ جب ہم پاک بدن اور پاک لہو کو حاصل کریں تو نہ صرف حاصل کریں بلکہ ہم اپنے آپ کو اپنے مسیحا کی طرح اسی پاک یوکرس کی طرح بنائیں جس میں خداوند ہمارے لیے اپنے آپ کو توڑتا ہے اور ہمیں زندگی دیتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم اس عید کی بات کرتے ہیں کہ یہ عید خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید جو ہے، جب اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 1246 میں رابرٹ ڈے ٹورتے ایک بشپ صاحب تھے جنہوں نے اپنی ڈائسس میں اس عید کو مقامی طور پر اس عید کو منانے کے لیے وہاں کے ایماندار جو ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لیا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید کو منایا کریں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب
اس کے بارے میں تھوڑا پتہ لگنا شروع ہوا تو پوپ اربن چہارم نے اس عید کو 1264 میں کلیسیائی طور پر منانے کے لیے اس کو رائج کیا کہ کلیسیا جو ہے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید کو اپنے گرجا گھروں میں، اپنے جو کلیسیائیں ہیں ان میں منایا کریں۔ اور اس کے بعد یہ اتنی مشہور عید نہیں تھی، لیکن وقت کے گزرتے جب پوپ کلیمنٹ پنجم جو ہیں انہوں نے اس عید پر اور زیادہ کام کیا، اس ایمان پر اور زیادہ کام کیا، اس ایمان کو اور زیادہ ایمانداروں میں لے کر گئے، اور 15ویں صدی میں یہ ایمان، یہ عید خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید جو ہے یہ پوری عالمگیر کلیسیا میں 15ویں صدی میں اس عید کو منایا جانے لگا۔ اور اس عید کو منانے کا مقصد کیا تھا؟ اس عید کو منانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ایمان کا اقرار کریں جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ پاک بدن اور پاک لہو جس کی ضیافت میں ہم شریک ہوتے ہیں، جس کو ہم لائق طور پر لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، یہ پاک بدن جو ہے وہ روٹی جس پر کاہن اپنے ہاتھ پسار کر روح القدس کی قدرت کو مانگتا ہے، وہ میں جس پر کاہن اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور روح القدس کی قدرت کو مانگتا ہے، وہی روٹی اور وہ میں جو ہے وہ کلی طور پر پورے طریقے سے مسیح کے پاک بدن اور پاک لہو میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس بھید کو ٹرانسسبسٹنسیشن کہا جاتا ہے۔ ٹرانسسبسٹنسیشن، جس میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ روٹی اور میں نہیں رہتے ہیں جب یہ پاک روح کی جو ہے حضور ان پر آتی ہے، پاک روح کا جو مانگا جاتا ہے، پاک روح کا مسا مانگا جاتا ہے، تو وہی روٹی اور میں خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک لہو میں بدل جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب میں بھید پر بات کر رہا تھا تو میں نے بھید کے بارے میں کہا تھا کہ بھید ایک ایسی سچائی ہے، ایسی حقیقت ہے جو کہ خدا ایک محدود وقت کے لیے ہم سے رکھتا ہے، اور وقت کے پورے ہونے پر خدا ان پر ظاہر کرتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک کر دیتے ہیں۔ اور یہ سچائی جو ہے، یاد رکھیں، یہ بھی ایک بھید ہے کہ روٹی اور میں خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ بھید ہے۔ لیکن یہ معجزہ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جو کہ یہاں پر ایمان کے ساتھ آئی ہے۔ ایمان کے ساتھ ہم یہاں پر خداوند کو دیکھ سکتے ہیں، پاک بدن اور پاک خون میں۔ مسیح میں میرے جو یاد رکھے، شاید ہمیں بڑے بڑے بھید جو ہیں، ٹرانسسبسٹنسیشن، کلی طور پر خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بن جانا، شاید یہ چیزیں ہمارے لیے مافوق الفطرت ہیں، لیکن ہمیں یہ ایمان، خوبصورت ایمان پاک ماں کیتھولک کلیسیا دیتی ہے، اور اس پر ایمان لا کر ہم بہت سی برکات پاتے ہیں۔ مسیح میں میرے سو یاد رکھے، ہمارا اس پر ایمان لانے کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے، آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم نے یہی سنا کہ خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا تو اس نے کیا کہا کہ لو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا، اور اسی طرح اس نے میں کا پیالہ لیا، اسے برکت دی، اور بعد میں کہا کہ لو یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا۔ اور خداوند ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، یعنی ہم اس بات پر، خدا یسوع مسیح کے ان کلمات پر ہمارے ایمان کی سچائی ٹکی ہے۔ اور ایسے بہت سے ایسے اقتباس ہیں، ایسے ریفرنس ہیں، ایسے جو ہے آیات ہیں جہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم جو میرا بدن کھاتا اور میرا لہو پیتا ہے وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے۔ مسیح میں میرے جو آج کی عید کا میں نے کہا مقصد اور مرکز یہ ہے کہ ہم
پاک یوکرست یعنی پاک بدن اور خون کو لائق طور پر حاصل کریں اور اسے حاصل کرنے کے بعد خود یوکرست بنے، خود اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پیش کریں۔ یہ اس عید کا مرکز اور محور ہے۔ جب کلام کی بات کرتے ہیں تو آج کی پہلی تلاوت جو ہے بڑی خوبصورت تلاوت چنی گئی ہے، جس میں ہم اپنی پاک ماس کے دونوں حصوں کی بات کرتے ہیں۔ موسیٰ لوگوں کے لیے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ شریعت کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ پاک ماس جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ پاک کلام کی عبادت ہوتی ہے۔ پہلے کلام پڑھا جاتا ہے، کلام کے بھیدوں کو ہم پر جو ہے آشکارا کیا جاتا ہے، ہم پر کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے برے کا خون لے کر کیا کیا؟ ان پر چھڑکا اور قربان گاہ پر چھڑکا، قربان گاہ جو کہ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ اور یہ خون کا قربان گاہ اور لوگوں پر چھڑکا جانا یہ ایک عہد کا نشان تھا، کیونکہ خون جو ہے اپنے یہ زندگی کی علامت ہے، خون زندگی کی علامت ہے اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ زندگی کا عہد باندھتا ہے۔ ہمارے یہاں پر التار پر آپ دیکھیں، یہاں پر پاک کلام ہے اور ادھر خدا یسوع مسیح کا پاک بدن ہے۔ مسیح میرے یہ جو آئیڈیا ہے، جو یہ ایک کنسپٹ ہے، یہ ہمیں اسی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم یہاں پر جب آتے ہیں پاک ماس کی قربانی میں تو ہم کلام کو پہلے توڑا جاتا ہے، کلام کو ہمارے سامنے کھولا جاتا ہے، کلمہ کو ہم پر جو ہے ظاہر کیا جاتا ہے، ان بھیدوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان بھیدوں کو سمجھ کر پھر ہم پاک قربانی کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم مسیح کے پاک قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ وہ تمام بھید جن میں مسیح کی قربانی کا ذکر کیا گیا، پیشن گوئیاں کی گئی، کس طرح سے وہ قربانی یہاں پر پوری ہوتی ہے۔ مسیح میں میرے آج کی دوسری تلاوت عبرانیوں کے نام خط میں ہمیں ایک بات سکھائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہمارے آباء و اجداد وہ برے کا خون لیتے تھے، بچڑے کا خون لے کر قربان گاہ پر چھڑکتے تھے، لوگوں پر چھڑکتے تھے، اور یہ بارہا کے عمل دہرایا جاتا تھا تاکہ گناہوں کی معافی ہو سکے۔ لیکن عبرانیوں کے نام خط کا لکھاری ہم پر ایک خوبصورت سچائی کو عیاں کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو کوہ کلوری پر قربان کیا، جس نے اپنا بدن توڑنے کے لیے اور اپنا خون بہنے کے لیے دے دیا، اس نے ہمارے لیے قطعی طور پر ایک ہی دفعہ اس نے ہمارے لیے قربانی ادا کی ہے اور اس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہم اسی قربانی کی یادگار کو دہراتے ہیں، اس قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارے خداوند نے اپنے آپ کو ہمارے لیے توڑا، ہمارے لیے اپنا خون بہایا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم یوکرست کو حاصل کرنے، مسیح کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرنے اور یوکرست بننے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ خداوند ہمیں زندگی دیتا ہے، خداوند نے ہمارے لیے لنگڑوں کو چلایا، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، اس نے مردوں کو زندگی دی، ہمارے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی میں بھی اپنے آپ کو توڑتا رہا، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دیتا رہا، اور آج جب ہم جو کہ بپتسمہ یافتہ ہیں، آج جب ہم اس پاک قربانی میں آتے ہیں تو ہم مسیح کے پاک بدن کو سب سے پہلے، جیسا مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ لائق طور پر ہم خداوند کے پاک بدن کو حاصل کریں، لائق طور پر سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لائق طور پر پاک دل اور پاک سوچ کے ساتھ
ہم مسیح کے پاک بدن اور خون کو حاصل کریں، اور اس کے بعد ہمیں خود پاک یوکرسٹ بننا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی مشکلات میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ہمیں زندگی کا سبب بننا ہے۔ ہم آج کی عید کے موقع پر یوکرستی عمل کی بات کرتے ہیں۔ یوکرستی عمل کیا ہے؟ یوکرستی عمل کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے آپ کو توڑنا، دوسروں کے لیے زندگی کا سبب بننا۔ اور ہمارے لیے سب سے خوبصورت مثال ہماری مائیں ہیں، جو کہ اپنے آپ کو توڑتی ہیں، ہمارے لیے زندگی کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مثالیں ہمارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں، جو کہ ہمارے لیے سارا دن محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو توڑتے ہیں، تاکہ ہم جو کہ خاندان کے دوسرے افراد ہیں وہ زندگی پا سکیں۔ ہمارے لیے بہن بھائی، رشتہ دار، جو کہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو توڑتے ہیں، یہ مثال ہے۔ مسیح میں میرے سو یاد رکھیں، آج جب ہم اس عید کو مناتے ہیں تو اگر ہم نے اس پاک بدن اور خون کو حاصل کر کے اپنے آپ کو کسی کے لیے آج تک توڑا نہیں ہے، قربان نہیں کیا ہے، اگر اپنے رویوں کو، اپنی سوچوں کو کسی کے لیے قربان نہیں کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارا یہ عمل، یوکرستی عمل جو ہے، یہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ یوکرستی عمل تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم اس پاک قربانی میں شامل ہوتے ہیں، مسیح کے پاک بدن کے توڑے اور لہو کے بہائے جانے میں شریک ہوتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے توڑنا شروع کرتے ہیں، اپنے لہو کو دوسروں کے لیے بہانا شروع کرتے ہیں، اور خداوند کے اس مشن میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں جس میں اس نے کہا کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے۔